کروا سکی. وہاں کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں تباہی آئی ہوئی اکانومی کی, اور وہ اتنی بڑی اکانومی ہے, ان کا روپیہ, ان کا جو پاؤنڈ ہے وہ جو ڈالر کا ڈبل ہوتا تھا, آج وہ تقریباً ڈالر کے برابر آ گیا گر کے. وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور وہ یوکرین کی وار بھی چل رہی ہے, ان کو گیس کے کرائسس بھی ہیں. اگر یہ آپ, اور میں اس بڑی اکانومی کی بات کر رہا ہوں, تو ہماری تو اکانومی بڑی چھوٹی سی تھی, لیکن ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ بہت بڑی ہے. تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ جو پولیٹیکل اور معاشی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو. کیونکہ ہم دو تین طرف سے جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں ایک طرف ہندوستان لگا ہوا ہے, دوسری طرف وہ طالبان کا وہ پورا چکر شروع ہو گیا ہے جو کل رات بنو میں ہوا ہے. وہ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو میری تو درخواست ہے ان سے, یہ جو بیٹھے ہیں حکومت میں, آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ نواز شریف, یہ میں آپ کو فیکٹ پہ بتا رہا ہوں کہ جو نواز شریف ہے جو باغے بیٹھا ہوا ہے, پلیٹلیٹس کم ہو گئے, اوپر نیچے ہو گیا لندن میں جا کے, اتنے 10 پورے یورپ گھومنے کے لیے اس کی طبیعت ٹھیک ہے, بس پاکستان سے بھاگنے کے لیے خراب ہوئی تھی. وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ ان کی بھی آپس میں بن نہیں رہی ہے, کیونکہ اس کی نظر میں مروا دیا شہباز شریف نے. اب تو پی ایم ایل این بچی کہیں نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. سارا سندھ جو 15 سال سے ظلم ہوا ہے, تعلیم, ہیلتھ, انفراسٹرکچر, مجھے کوئی بتا تو دیں کہ اندرون سندھ یا کراچی جیسے شہر میں جو کہ 80-90% آپ کا سندھ کا بجٹ چلاتا ہے, آپ نے کیا ہے؟ تباہی ہے ہر چیز. آپ یہاں سے لاہور جاتے ہیں, پتہ نہیں ایسا لگتا ہے یہ کوئی اور ہی پاکستان ہے. 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لاہور اتر جائیں. اگر آدھا گھنٹہ اور لمبا چلے جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پشاور اتر جائیں, جا کے وہاں جا کے دیکھ لیں گے کس طرح کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کس طرح وہ بی آر ٹی چل رہی ہے, کس طرح باقی کام ہوئے ہیں, کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. وہ پرانے بازار, قصہ کہانی, وہ کس طرح ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. تعلیم کے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ادارے کتنے بہتر. پرفیکٹ نہیں ہوئے, سب ٹھیک نہیں ہو گیا, لیکن میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں نا کہ یہاں 15 سال سے بیٹھے, وہاں بھی ہم 9.5 سال سے بیٹھے. تو وہاں جا کے, اور ہمیں 2 سال کووڈ کے علاوہ ایک دہشت گرد سے بھرا ہوا وہ صوبہ ملا تھا کے پی کے میں. اتنی دہشت گردی جہاں خیبر پختونخوا میں تھی, وہ تو اور کہیں پاکستان میں نہیں تھی. تو یہ جو یہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے سندھ کے اوپر, جو پولیس کو اور ان کو استعمال کر کے جو یہاں عوام کے اوپر جو دہشت گردی کی جا رہی ہے, جو معاشی دہشت گردی کی جا رہی ہے, یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن چکا ہے. اور میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا یہ آپ نے صبر بہت آزما لیا ہے, اور خدا نہ خاصہ یہ کوئی ٹپ نہ ہو جائے اس طرف کہ کوئی حالات ہی خراب ہو جائیں پورے صوبے کے. اور یہ لوگ, میں جاتا ہوں اندرون سندھ, مجھے نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں نا, وہ جب نا امیدی ختم ہو جاتی ہے نا, پھر وہ وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے, نفرت آ رہی ہے. تو ان کو تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت اگلی ہار یہ نہ سندھ اسمبلی میں, ان کو یہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا, الیکشن کمیشن سے تو کوئی امید نہیں ہے, لیکن باقی سارے اداروں سے امید ہے کہ کم از کم اگلے الیکشن میں بے ایمانی نہیں ہوگی, ایمانداری سے الیکشن ہوگا. تو ایمانداری سے الیکشن ہو جائے گا تو زرداری پر مافیا جیت کے دکھا دے سندھ میں الیکشن. تو پھر دوبارہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ کے سوالات لے لیتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی طرح ویلکم کیا. جو دوست ہمارے ہیں جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے, میں آپ سے دوبارہ میری طرف سے دعائے مغفرت, انشاءاللہ لوگوں وہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے اور آپ کو صبر دے. بہت بہت مہربانی جی. سوال آپ سائیں, اگر سائیں تعارف کرا دے تاکہ میں نام پھر آپ کا لے لوں, غلطی نہ کر دوں. سائیں ماشاء اللہ. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کی جو سیاسی سوچ تھی, اس میں سندھ کے ساتھ اس کا محتمانہ رویہ اور سندھ کو نظر انداز کیا.
لیکن ابھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے. ابھی انہوں نے جو ہے سندھ پر توجہ دینا شروع کر دیے اور جو ہے مراسم بھی بڑھانے شروع کیے. کیا آپ کو اپنی ماضی غلطی کا احساس ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں زرداری کے دشمنی میں سندھ میں جو ہے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں. آپ کے سوال کا جواب دونوں. دیکھیں زرداری سے کوئی ذاتی میری تو زمین میں نہیں قبضہ کیا, میری بکری تو نہیں چرائی اس نے تو یہ صوبے کا بڑا غرق کر دیا. میں صوبے کا رہائشی ہوں اور آپ سب اس صوبے کے رہائشی ہیں, لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید ہم نے پہلے ہم اور کر سکتے تھے. چلیں انسان غلطی سے سیکھتا ہے, کوئی یہ انسان کی کوئی اس میں کم اور بڑا نہیں ہوتا کہ غلطی تسلیم کرے. ہماری جماعت شاید اور ایکٹیو ہو سکتی تھی سندھ میں, ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے دیر آئے درست ہے. میں بھی پہلی دفعہ یہاں آ رہا ہوں نا, مجھے بھی شاید پہلے آنا چاہیے تھا. میں نے بیٹھتے یہ بات آپ سے کی تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ بڑا اچھا مجھے نظر آیا ماحول یہاں پہ, اور افسوس ہے کہ میں پہلے نہیں آیا. تو ٹھیک ہے, لیکن 15 سال سے تو یہ حکومت میں ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے, تو اگر اچھا ہے تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, اور اگر اچھا نہیں ہے تو ان کو جواب دینا چاہیے. خان صاحب بیفور الیکشن جب اقتدار سے پہلے تھے, انہوں نے یہاں پر ایک بڑے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بحال کریں گے. مگر اقتدار کے بعد یہ ہوا کہ ڈاؤن سازنگ ہوئی, اور خان صاحب کی حکومت نے ان کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا 23 لاکھ روپے کا, وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا اور جبراً برطرف کیا گیا. اس سلسلے میں آپ کیا دیکھیں 2-3 باتیں میں, یہ بالکل ٹھیک ہے, میں وہاں تھا جب خان صاحب نے اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی بات کی تھی, لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے کبھی بھی ہم اقتدار میں نہیں آئے تھے, ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا تھا وہ اسٹیل مل کا جو بھی مسائل تھے وہ تھے کہ جو کہ پبلکلی ڈسکلوز تھے. لیکن جب حکومت میں ہم آئے تو جب ہم نے تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھا تو وہ مسائل جو نظر آتے ہیں اس سے بہت زیادہ گہرے ہیں, بہت زیادہ گہرے ہیں. یعنی کہ 250 ارب روپے کی وہ قرض میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے, میں پھر یاد دلا دیتا ہوں. اسٹیل مل چل رہی تھی, اسٹیل مل کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے, یا اگر دنیا کے سٹینڈرڈز میں نہیں کم از کم ایشیا کے سٹینڈرڈ پہ بھی لانے کے لیے 3 ملین ٹن پہ پہنچنا ہوگا. وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ 1 ملین ٹن تک کبھی نہیں گئی, 8.5-9 لاکھ ٹن تک اپنی پیک پہ گئی ہے. جو کرپشن اسٹیل مل میں ہوئی, وہ جن کے دور میں ہوئی, یہ بھی آپ کو پتا ہے, کیونکہ مشرف صاحب کے دور میں صحیح تھا غلط تھا, اسٹیل مل چل رہی تھی, کچھ نہ کچھ تھا. یہ تو آئے ہیں اور انہوں نے تباہی ادھر کی ہے. خالی بھرتیوں میں نہیں, کانٹریکٹس میں 10 روپے کی چیز 80 روپے میں خرید کے, یہ پورا ایک پوری داستان ہے جو شاید اس کمرے میں کتابیں بھر جائیں, اتنی ڈیٹیل وہ ہم نے پڑھی ڈیٹیل میں. اب جو بھی اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن پہ آ رہا تھا, اور یہ میں حکومت میں کیونکہ میں کمیٹی میں کئی میٹنگز میں بیٹھا ہوں, وہ اسٹیل مل کو دیکھ کے نہیں, اسٹیل مل کی زمین کو دیکھ کے آ رہا تھا. اصل میں اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اتفاق اسٹیل میں پروفٹ ہو رہا ہے, باقی جتنے پاکستان میں اسٹیل میں لگ رہی ہیں وہ پروفیٹیبل ہیں. جو پاکستان اسٹیل مل ہے سرکار کی, وہ نقصان کر کے بند پڑی ہے. یعنی کہ آپ یہ بات سمجھنے والی ہے نا. اچھا وہ ہیں کس کی, وہ ساروں کو پتا ہے کہ جی اتفاق کس کی اسٹیل مل تھی, وہ یہاں بھی لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جدہ میں بھی ہم نے لگائی ہے. تو ان کی اسٹیل مل پروفٹ میں اور پاکستان اسٹیل مل نقصان میں, اور وہ خود اقتدار میں. تو دیکھیں یہ ایک پلان ان دا سینس کہ ان کا پاس کبھی ٹھیک کرنے کا پلان نہیں تھا, ان کے پاس لوٹنے کا بڑا پلان تھا. تو وہ بہت گہرا کھڈا ہے, اور اس میں 2-3 پروپوزلز آئے تھے پرائیویٹائزیشن کے اندر اس کے اوپر کرنے کے لیے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں پرائیویٹائزیشن کرنے لگے کہ جی اسٹیل مل بند پڑی رہے اور ساری زمینیں بن کے ہاؤسنگ کمپلیکس بن جائیں. وہ جو زمین ہے وہ اسٹیل ریلیٹڈ انڈسٹری کے لیے وہاں پورٹ قاسم کی ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے دی گئی ہے. میں نے خود بھی پورٹ قاسم کی طرف سے بھی ایک پروپوزل دیا تھا, اور
یہ کوئی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے نا کہ ٹھک کر کے، اس میں اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. تو اسٹیل مل کا ایک کافی آگے تک بات چلے گئی تھی، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ میں جیسے آپ سے میں نے کہا کہ یہ بڑا پرابلم تھا، یہ 2-3 سال کے اندر یہ خالی پلاننگ میں ہی لگ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں. ان کے پاس تو بڑا پلان تھا نا، یہ بھی تو 8 مہینے سے آگے بیٹھے ہیں. انہوں نے اگر ہم نے غلط کیا تو یہ آگے انڈو کر دیں. تو ہمارے پاس اسٹیل مل کا پورا پلان بنا ہوا ہے، وہ پرائیویٹائزیشن میں چلا گیا تھا. 2-3 بار سے لوگ بھی آ گئے تھے، انٹرسٹ بھی شو کر رہے تھے. اور ہم نے یہ کنونس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو بٹھا کے کہ دیکھو پہلے اسٹیل مل چلاؤ، یہ جو باقی کی ساری زمین ہے یہ سیکنڈری ہے، اس میں اسٹیل انڈسٹری لگے گی جب مل چلے گی. جب مل چلے گی تو اب آپ مجھے پتہ ہے نا، مل چلنے کے لیے سب سے خالی آخری بات میں اس پہ کر دوں، پاکستان اسٹیل مل کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، سب سے ضروری 2 چیزیں. نمبر 1 آئرن اور دوسرا گیس. تو گیس ہے نہیں، تو جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا یار آپ گیس کہاں سے دو گے ہمیں؟ آپ ہم یہاں پہ آگے اربوں ڈالر لگا کے کھڑا کر، کیسے کھڑا بھی کر دیں، انڈسٹری بھی لگا دیں، تو گیس کہاں سے لاؤ گے؟ سو چیلنجز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلڈنگ بنا دی بہت خوبصورت ہے، بجلی نہیں ہے تو رہے گا کون اس میں؟ تو خریدنے والا تو بولے گا نا یار میں تو اپارٹمنٹ خریدا بھائی، مجھے تو بجلی دے دو، پانی دے دو. نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ سویج کا نظام ہے، تم کہہ رہے ہو میں ادھر آ کے رہ لوں. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ کمبینیشن آف چیلنجز ہوتا ہے. اور یہ چیلنجز ہم نے یعنی کہ ہمیں ورثے میں ملے تھے، اور ایسا ایسا ہم چیزیں ٹھیک کر رہے تھے. ہمارے دور حکومت میں بھی اتنی سی گیس کا پرابلم ہوتا تھا تو سارا پاکستان کا میڈیا شور کرتا تھا. میں تو یہ بھی ایک عاجزانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا آج مجھے بتائیں، گیس پوری یعنی کہ ڈی ایچ ایچ ایسی جگہ میں تو ہے ہی نہیں نا. وہ میری سوئی گیس کے ایم ڈی سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے ہمارے پاس گیس دینے کو نہیں، ایل پی جی سلنڈر لے لیں. میں نے کہا چلو وہی کرا دو. آج جو پورٹ قاسم میں ایل پی جی کی جو جیٹی ہے وہ 80-90% پہ چل رہی ہے. وہ ہمارے زمانے کے پلانز بنے ہوئے تھے، وہ ایسے نہیں ہوا کہ صبح اٹھے اور آج ایل پی جی منگا لو. ہم نے پلانز بنائے تھے سارے، اور ان پلانز کے اوپر ہی آج کام ہو رہا ہے. تو یہ تو صرف اپنے جو مافیا کے کچھ لوگ ہیں، اقبال زیڈ احمد ٹائپ، انہی کو بچانے کے چکر میں انہوں نے تباہ کر دیا پورا. جی بھائی دیکھیں، اس پہ ذرا میں کلیئرٹی سے آپ کو دے دوں گا. جب اقتدار میں تھے، اچھا یہ بڑا ہے، کل سے ایک چل رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں خان صاحب نے باجوہ صاحب کو کچھ کہہ دیا ہے تو یہ ہو گیا وہ گیا. اسی کے ساتھ میں آپ کو جواب اس کا بھی دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے کریڈٹ، ایک ہوتا ہے ڈیبٹ. یعنی کہ جب کام ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جب کام غلط ہو رہا ہوتا ہے تو زبردستی نہیں کہ اگر یہ میرا دوست ہے اور کام غلط بھی کر رہا ہے تو میں اس کی تعریف کروں. یہ کوئی ذاتی دوستی پہ ملک اور سوسائٹی یا نہیں چلتے. جب کام کوئی بھی، ہم بھی ٹھیک کرتے تھے کام تو ہمیں بھی کیبنٹ میں پوچھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. اور کوئی کام اگر ڈیلے ہوتا تو ہم سے سب کے سامنے سوال ہوتا تھا. میڈیا کیا کرتا تھا؟ میڈیا تو کرتا تھا کیبنٹ میں خان صاحب بھی پوچھ رہے، سارے بڑی جمہوری کیبنٹ تھی، پوچھ لیتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں ہو رہا، دیر کیوں ہو رہی ہے، فلاں ڈھمکا. کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. کئی دفعہ خان صاحب نے دور اقتدار میں ایز پرائم منسٹر باجوہ صاحب کی تعریف کی ہے کہ باجوہ صاحب نے بڑے طریقے سے ہماری تحریک انصاف کی مدد نہیں کر رہے تھے، وہ حکومت پاکستان کی مدد کر رہے تھے، اور ملک کے مملکت خدا داد کی مدد کر رہے تھے نا. اگر قطر میں جا کے گیس کی نیگوسیشن کی باجوہ صاحب نے، اور 2-3 ہمارے دور حکومت میں کارگو اور خریدا، تو وہ عمران خان کے گھر میں نہیں جا رہا، نہ باجوہ صاحب کے گھر میں جا رہا ہے، وہ تو ملک کے لیے گیس آ رہی ہے. اگر کہیں قرضوں کی ری نیگوسیشن میں مدد کی، وہ ملک کے ہی قرضے تھے، کوئی کریڈٹ کارڈ کا تو کسی کا قرضہ نہیں تھا ذاتی، یا کسی کا بینک کا لون تو نہیں انہوں نے. لیکن آخر میں جو ان سے غلطیاں ہوئی اس کی بھی خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. جہاں تک آپ کی یہ بات کہ وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، نیب کبھی بھی ہمارے انڈر نہیں رہی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. ایک اومنی گروپ پہ جی آئی ٹی بنی تھی، آپ سب نے پڑھی ہے. اس میں آصف زرداری کی منی لانڈرنگ کی پوری داستان، بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر، ثبوت، سب کچھ ہے. وہ جی آئی ٹی ہماری حکومت میں نہیں بنی تھی،
ہماری جب حکومت آئی تو وہ جی آئی ٹی بن چکی تھی, وہ پہلے سے بن رہی تھی جی آئی ٹی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس جی آئی ٹی پہ ایکشن ہونے سے کس سے روکا؟ سارے بزار کے بارے میں کمپلین کرتے تھے نا, بزار ایک یہ بھی ہے نا کہ جی وہ شاید بزار کے اوپر بڑی ایک پوائنٹ تھا کہ جی بزار کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, اور شاید اسٹیبلشمنٹ بزار کو نہیں سپورٹ کرنا چاہتی تھی. یہ ایک پوائنٹ تھا, یہ اس کے اوپر جو باتیں کچھ ہیں جو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ پبلک میں یہ ڈسکشن ہوتا ہے, میڈیا ڈسکورس ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے جی بزار صاحب سے وہ بڑے ناراض تھے. تو میں پوچھتا ہوں کہ مراد علی شاہ سے خوش تھے؟ وہ بھی 17 سال سے سی ایم بنا ہے. یہاں کون سی دودھ کی ندی بہ رہی ہے, شہد کی ندیاں. تو جو چیز ٹھیک تھی وہ ٹھیک تھی, جو چیز ٹھیک نہیں تھی پرائم منسٹر یعنی کہ ملک کا باس الیکٹڈ عمران خان صاحب سے, تو وہ انہوں نے اپنی تحفظات کا بالکل کلیئر اظہار کیا. جہاں تک آپ نے بولا کہ کیسے کریں گے, ہم کولیشن میں تھے, یعنی کہ ایک ہاتھ پیچھے باندھ کے ہم حکومت چلا رہے تھے. گاڑی بھی چلانی ہے, گیئر بھی بدلنا ہے, پھر ایک ہاتھ سے چلانی ہے. جب آپ میجورٹی میں ہوتے ہیں پھر دونوں ہاتھ آپ کے اسٹیئرنگ پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کو لیفٹ رائٹ سے یہ دھمکیاں نہیں آتی. تو انشاءاللہ جب 2/3 اکثریت سے حکومت اگلی آئے گی تو پھر الگ ہوگی کہانی. ایسائی ترمیم میں کیا ہوا؟ ہاں, پیپلز پارٹی. دیکھیں, میں اس کی مثال آپ کو بڑے پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ہر چیز, کوئی بھی چیز ہو نا, کوئی بھی چیز ہو, اس کا استعمال ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں, ہر چیز کے اوپر. یعنی کہ پاکستان میں یوٹیوب بند کیا گیا بڑے سال تک کہ جی پتہ نہیں فاشی ہے کیا دکھا رہے ہیں. بند کیا گیا تھا نا یوٹیوب, یاد ہے نا آپ کو, انہی کے دور حکومت میں. میں اس زمانے میں 2 سال دبئی میں تھا, تو اسی یوٹیوب کے اوپر جو پاکستان میں بند تھا, میں نے اپنی بیٹی کو ساری صورتیں یاد کروائیں, آیت الکرسی سے لے کے علم سے لے کے سب وہ یوٹیوب پہ تھی. تو میں نے اس کو اس پہ یاد کرا دی. تو وہ یوٹیوب کا میں نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ میرے اوپر ہے. گاڑی جو ہوتی ہے وہ ایمبولینس میں بھی استعمال ہوتی ہے, دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو ہر چیز صحیح بھی استعمال ہوتی ہے اور غلط بھی استعمال ہوتی ہے. اسی 18ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں تعلیم کا اور ہیلتھ کا نظام آپ جا کے چیک کر لیں. میں تو آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ چیک کر لیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ 100 10 میں سے 10 نہیں ہے, لیکن 6 یا 7 میں سے 10 تو ہوگا نا. ایک دہشت گردی سے میں پھنسا ہوا صوبہ نکلا ہے, تو وہ 7 میں تو 10 تو ہوگا. 100 میں 10 میں تو 10 تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. اسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہیلتھ کارڈ پنجاب میں آئیڈیا خان صاحب کا تھا, وہ جو 10 لاکھ روپے کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ انشورنس دنیا کی سب سے بڑی پالیسی کے پی کے اور پنجاب میں لے کے آئے, اسی 18ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے. اور اسی 18ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے صوبہ سندھ نے لوٹ مار مچائی ہوئی. مجھے صرف بتائیں کہ اگر 1.25 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے سندھ کے اندر, تو اس کی ذمہ دار وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے؟ اگر 15 سال سے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کرایا, 15 سال سے اختیارات 18ویں ترمیم سے لے کے سی ایم ہاؤس میں روک دیے اور سی ایم ہاؤس سے آگے نہیں دیے, یعنی کہ آپ دینا کے ڈی اے کو ایم ڈی اے کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ سندھ سالڈ ویسٹ, میں تو کراچی کی بات کرتا ہوں, ملیر والوں کو یہ تو نہیں پتا کہ نرسری میں کچرا کہاں پڑا ہے, اور نرسری والے کو یہ نہیں پتا کہ خداداد کالونی میں کہاں ہے. یہ بھی لوکل ہوتا ہے بھائی دنیا بھر میں. پنجاب میں راول پنڈی سالڈ ویسٹ ہے, فیصل آباد سالڈ ویسٹ ہے, لاہور, ہر
डिस्ट्रिक्ट का शायद इंडिपेंडेंट सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम है कि वो उनको पता है कि यहाँ कचरा पड़ा है तो वो कहीं जाएं तो सही। अभी अगर जैकाबाद में कचरा पड़ा हुआ है वो वहां से आएगा सीएम हाउस कंप्लेन करने। अगर सिंध सॉलिड, अच्छा वार्ड, यही नतीजा, यही चीज बिल्डिंग कंट्रोल में भी है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन सक्खर में हो रही है तो हमें क्या पता। वो सक्खर वालों की ये होती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो जब आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं, डिवॉल्व करते हैं, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर ही होती है। अगर कोई गलत हो भी रहा है तो जब वो दोबारा वोट लेने जाएगा लोग उसको बोलेंगे तुझे वोट क्या मारे, तुझे सारे काम गलत किए, हम इसको देंगे उसको नहीं देंगे। ये दुनिया भर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ये मतलब। मैं आपको इसकी आखिरी बात कर दूं मिसाल। अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलिस, सब जानते हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा शहर है। अब लॉस एंजलिस शहर के अंदर बहुत सारे शहर है, यानी कि सेंटा मोनिका एक शहर है, कल्वर सिटी एक शहर, छोटे छोटे शहर है। जैसे कि आपके पास टाउन है, अब इन्होंने टाउन कर दिया ना 25 टाउन में कराची को, तो जो टाउन का नाजिम होगा और टाउन का नायब नाजिम होगा उसके पास जाएंगे ना लोग कि मेरे टाउन में ये मसले हैं। पहले वो जाएंगे अपने यूसी के चेयरमैन के पास और यूसी का चेयरमैन उनको टाउन नाजिम पे लेके जाएगा, तो वो टाउन का नाजिम जिम्मेदार होगा। ये दुनिया भर का उसूल है। लेकिन अगर आप उसको पैसे भी नहीं दे रहे, इख्तियारात भी नहीं दे रहे, जिम्मेदारी सारी उस पर डाल रहे हैं, वो क्या करेगा। अच्छा अली साहब, सवाल मेरा थोड़ा सा स्पेसिफिक है। पंजाब खेती की बातें आप बहुत करते हैं, पीएफसी को पंजाब में नहीं दिया गया, किसी में नहीं दिया गया, और भी बहुत सारे इशूज हैं। लेकिन मैं अपना स्पेसिफिक करूँगा सवाल, तो हमारी बातें होती रहती हैं। सवाल ये है कि परवेज इलाही इस वक्त पंजाब में पीटीआई का चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया। अगर कल परवेज इलाही पंजाब असेंबली तोड़ने से इनकार करते हैं तो आप परवेज इलाही का साथ छोड़ेंगे, आपके साथी परवेज इलाही का साथ छोड़ेंगे, या क्या करेंगे आप? देखें, देखें जी, परवेज इलाही हमारे कोलिशन पार्टनर हैं और 10 सीटें इनकी या 11 जो भी 10 हैं, उस पे वो हमारे वोट से और अपने 10 वोट से वजीर आला पंजाब है। परवेज इलाही की अपनी जमात है, अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ अपनी जमात है, अपना मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान साहब रख चुके हैं, आप उससे इत्तफाक करें या इत्तफाक ना करें वो हर एक की अपनी मर्जी है। इसी तरह परवेज इलाही साहब ने अपना मौक़िफ़ कल दिया है, वो उनकी जमात के लोग या कोई भी शख्स पाकिस्तान का कोई भी शहरी उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक करे या ना इत्तफाक करे, ये उसकी मर्जी है, जमहूरी अमल है। भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं सिंध का सदर होकर सब बातें दस दफ़ा मुझे ये बोलते हैं जी इससे हम एग्री नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं एग्री कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के बहस मुबाहिसा होता है, फिर हम एक जगह पहुँचते हैं। अक्ल कुल तो कोई नहीं है। तो परवेज इलाही साहब ने अपना मौक़िफ़ कल दे दिया, खान साहब अपना मौक़िफ़ कई दफ़ा दे चुके हैं। परवेज इलाही साहब ने इसी प्रोग्राम में, और बड़े हैं मेरे साथ, उनका बड़ा अच्छा, उनके साथ भी और उनके ख़ास तौर पर उनके बेटे के साथ मेरे साथ कैबिनेट में वो कैबिनेट मेंबर भी थे, बड़ा अच्छा इज़्ज़त का, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उन्होंने कल ये भी उसी इंटरव्यू में कहा कि जी मैं लिख के दे चुका हूँ, खान साहब जब तहलील करना चाहें वो कर दें। ये भी उन्होंने कहा, शायद वो भी आप सुन लेते। और उसके फ़ौरन बाद, उनके इंटरव्यू के एयर होने के फ़ौरन बाद मोहनिस इलाही की खान साहब से मुलाकात भी हुई। तो बाकी सारी कयास आराइयाँ हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उनकी राय में ऐसे होना चाहिए था, खान साहब की राय में ऐसे था, लेकिन जो उन्होंने लिख के दे दिया कागज़ वो लिख के दे दिया। अब वो अगर करें ना करें क्या होगा वो फिर उस वक्त स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जब ये आए। सही आप पीटीआई सिंध के सदर हैं तो हम सिंध की बात करेंगे। सिंध में अपर क्लास में तो नहीं पीटीआई को, मिडिल क्लास में लोगों को बांधी लाया गया है और सिंध में एक बहुत बड़ा स्पेस भी है। हम देख रहे हैं कि पुलिस पार्टी के अच्छे से हमारे संपर्क जगह में वो भी नाकाम हो चुकी हैं। तो पीटीआई के लिए ऑलरेडी माहौल बना रहा है, लोगों में तब्दीली आ चुकी है। अब यंग जो लड़के हैं जो मोबाइल फोन में जो सबको काफ़ी जन को वसी कर, क्या पीटीआई मुकम्मल तौर पर अगर सिंध को
دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جب کوئی بھی معاشی اس طرح کی چینج آتا ہے نا تو وہ مڈل کلاس یا جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا کسی بھی وہ مڈل کلاس اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دادو میں ہمارے سی ایم بھی رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی ہیں, لیاقت جتوئی صاحب ہمارے تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اب وہ تو ایک سندھ میں ایک بڑا نام ہے جو سی ایم سندھ رہے ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی رہے ایک وہ 2 دفعہ, تو وہ سندھ میں چھوٹا نام تو نہیں ہے, لیاقت جتوئی بڑا نام ہے. ب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. بارشوں کے سیلاب سے پہلے وہاں پہ پانی کی ڈائیورژن پہ یعنی کہ غلط پانی کا راستہ بنایا, جو بھی کیا لوکل ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, اس پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, دادو میں احتجاج کیا پانی کی قلت پہ. 2 یا 3 لوگوں کے نام آئے اور 400 یا 380 کتنے لوگوں کے اوپر نامعلوم افراد کی ایف آئی آر کٹی اور سب پہ ATC لگا دی. آپ سمجھ رہے ہیں, ATC لگا دی, نامعلوم 380 لوگوں پہ ATC. اب آپ اگر کینڈیڈیٹ ہیں الیکشن لڑنے کے لیے لوکل باڈیز کے, کاؤنسلر کے, ٹاؤن ناظم کے, UC ناظم کے, کوئی بھی, آپ نے خالی فارم لیا, شام کو پولیس آپ کو پکڑ کے لے آتی کہ آپ تو وہاں تھے, آپ پہ تو ATC لگ گئی ہے. سو اگر یہ اس طرح کا نظام ہے, اس طرح کے نظام کے لیے تگڑے لوگوں کو اور مڈل کلاس کو مل کے لڑنا پڑے گا. یہ کوئی ایک نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر آدمی یہ سسٹم یہ جو مافیا کا پریشر ہے اس کو لینا. آپ کو یاد ہے چیئر میں MQM ہوتی تھی, کم از کم اتنا تو مجھے کریڈٹ دے دے کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا. یہ تو کوئی کریڈٹ مجھ سے نہیں لے سکتا نا کہ میں کیا کیا گزرا ہے, یعنی کہ 2-3 بجے رات کو فیملی کو بھی یہاں سے پاکستان سے باہر بھیجنا پڑا. یہ سارا تماشا ہم نے دیکھا. لیکن اس وقت بھی ایسا ایسا وہ یہ بلڈ ہوا نا پریشر, ایسا ایسا لوگوں کو سمجھ آئی, ایک آواز اٹھی, ایک سے تھوڑی طاقت ملی, جب 2 ہو گئی پھر بڑھتے بڑھتے یہ پورا شہر ہی PTI کا بن گیا الحمدللہ, اور وہ تباہ ہو گئی جماعت. اور اس کے بعد جب وہ پریشر میں آئے, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ابھی, تو وہ تو ان کا تو گیم اوور ہے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ وہ جب ہمارے الیکشن میں پارٹنر نہیں تھے, الیکشن کے بعد کولیشن پارٹنر ہمارے بن گئے, تو جی وہ PTI سندھ مخالف جماعت ہے. ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے تو وہ سندھ مخالف جماعت نہیں ہو گئے, پیپلز پارٹی والے سندھ مخالف ہمارے ساتھ بیٹھ کے آ کے کولیشن والا وہ 2008 میں سندھ اسمبلی حکومت میں بیٹھے رہے, وہ آگے نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس وقت سندھ مخالف نہیں تھے. تھوڑی سی یہ منافقت کرتے ہیں لوگ, ہم لوگ سارے مطلب ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. جو شہری علاقے ہیں, اربن کانسٹیٹوئنسیز ہیں, جو وہاں پہ آٹومیٹکلی تحریک انصاف کا ووٹ ہوگا یا کسی بھی جماعت کا, وہ جماعت کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو دیہی علاقے ہیں, جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پہ ابھی بھی خاص طور پہ اندرون سندھ, نارتھ سندھ میں بھی اور ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ شخصیات کی پالیٹکس ہے, شخصیات کا ووٹ بینک ہے, ٹرائبل ووٹ بینک ہوتا ہے, برادریوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے. تو یہ ایک آدمی نہیں, ایک طبقے سے ہوگا. تبدیلی تو ساروں نے مل کے لانی ہے نا, تو انشاءاللہ سب کو مل کے ہم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک صحیح, تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ سب کی.